شروع کرتا ہوں میں اس مالک کے نام سے جو سب کا ہے اور بہت مہربان ہے۔ میں سجاد نعمانی آج بہت ہی دکھے دل کے ساتھ دیش واسیوں سے، پورے دیش میں بسنے والے انسانوں سے، جن کی انسانیت ابھی باقی ہو، ان سے اپنے دکھ و درد کا اظہار کر کے کچھ اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو 3 یا 4 مئی کو ایک لڑکی اور مہیلاؤں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اور جس کی خبر اب پہنچی ہے، اس لیے کہ وہاں حیوانیت کو، درندگی کو چھپانے کے لیے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا، اور ابھی بھی وہ بند ہے۔ درندگی، اس حد تک درندگی، 19-20 سالہ ایک لڑکی کے ساتھ جو دشکرم کیا گیا ہے، جو حیوانی حرکت کی گئی ہے، اس کو سننے کے بعد میں بتا نہیں سکتا کہ مجھ پر کیا گزری ہے اور مجھ پر کیا۔ اگر کوئی بھی شریف انسان کسی بھی سماج میں پیدا ہوا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی کاسٹ میں ہو، اس کا سر شرم سے جھک جائے گا اور اس کا دل غصے سے بھر جائے گا۔ کہاں پہنچ گیا ہمارا یہ دیش؟ کیا صورتحال بن گئی ہے؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں؟ اس لڑکی کو لے جا کر پہلے تو اس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ننگا کیا گیا۔ اس کے پرائیویٹ پارٹس کو ہزاروں لوگوں کے سامنے کچھ درندوں نے جو حرکت کی ہے، میں اس کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو مہیلاؤں کے ادھیکاروں کا کاروبار کر رہے ہیں، اس نام کے اوپر اپنے کالے کرتوتوں کو چھپانا چاہتے ہیں۔ یہ دردشا ہو گئی ہے ہمارے دیش میں مہیلاؤں کی۔ یہ ہے اسٹیٹس اور مقام اور عورتوں کا۔ عورت ماں ہو، پتنی ہو، بہن ہو یا بیٹی، ہر حال میں وہ عزت کے لائق ہے، محبت کے لائق ہے، آدر و سمان کے لائق ہے۔ مگر یہ ہمارے دیش میں ہر کچھ دن کے بعد ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک فلم دکھائی جاتی ہے۔ مسلمانوں نے بہت کچھ سہا اور وہ تو آزادی کے بعد سے ہی سہ رہے ہیں۔ مسلم مہیلاؤں کی جو حالت ہوئی ہے، ایک بلقیس بانو کا کیس اس کی مثال کے لیے کافی ہے۔ پھر سکھوں کی باری آئی، سکھوں نے سہا، اور اب کرسچنز کی باری ہے، اب عیسائیوں کی باری ہے۔ کاش کہ مجھے یہ نہ بولنا پڑتا۔ یہ جو مارے گئے لوگ، جن کی عزتیں لوٹی گئیں، جن کے گھر جلائے گئے، جو چرچ جلائے جا رہے ہیں، 2 دن میں منی پور میں 2 دن میں 296 چرچ جلائے گئے ہیں۔ یہ 2 دن کی رپورٹ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کیرلا کے فادر کا بیان ہے، فادر جیکب۔
میرے پاس الفاظ نہیں ہے، ریئلی میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں مناسب شبدوں کو ڈھونڈ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ میں کس طرح اپنے ریئیکشن کا، اپنے درد کا، اپنے دکھ کا، اپنے غصے کا، اپنی شرمندگی کا اظہار کروں. یہ کس دیش میں ہم لوگ رہ رہے ہیں؟ اس دیش میں عورت کا مقام کیا ہے؟ انسان کا مقام کیا ہے؟ کیا یہاں صرف جانور رہیں گے؟ انسانوں کو نہیں رہنے دیا جائے گا؟ لوگ حکومت کی خاموشی کا رونا رو رہے ہیں، اور مجھے حکومت کی خاموشی پر رونا رونے والوں پر رونا آ رہا ہے. جو یہ سب کروا رہے ہیں، آپ ان سے کیا امید کر رہے ہیں؟ وہ جب تک ان کا ٹارگٹ حاصل نہیں ہو جائے گا، جب تک وہ خاموش ہی رہیں گے. اور اب تک کا ان کا کیریکٹر بالکل یہی ہے. اور اس سے ایک بات تو صاف ثابت ہو گئی، میرے دیش کے لوگوں، خدا کے لیے سنو، ایشور کے واسطے اس کو سنو. یہ مت سمجھو کہ اس کو ایک مسلمان کہہ رہا ہے، یہ سوچ کر سنو کہ اس کو ایک دیش واسی، ایک بھارتی، ایک ہندوستانی، ایک انڈین کہہ رہا ہے، ایک انسان کہہ رہا ہے. یہ ٹریلر ہے، اس سے اندازہ کرو کہ جس طرح کا راشٹر یہ لوگ بنانے جا رہے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، وہ کیسا ہوگا. اس راشٹر میں انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، اس راشٹر میں مہیلاؤں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، اس راشٹر میں غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوگا. کیا دیش میں کہ انسان خاموش رہ کر تماشا ہی دیکھتے رہیں؟ حکومت کی خاموشی پر رونا غلط ہے، لیکن بھارت کے تمام 140 کروڑ دیش واسیوں کا خاموش رہنا، یہ ہے اصل فکر کی بات، یہ ہے اصل غم کی بات. میں جانتا ہوں، میرا 50 سالہ تجربہ ہے، اور 100-150 سال سے میں اپنی فیملی کے بزرگوں سے یہ کہانی سنتا چلا آ رہا ہوں، ان کا تجربہ سنتا چلا آ رہا ہوں کہ سب ہندو ایسے نہیں ہیں، ہرگز نہیں. گاندھی جی بھی ہندو تھے، اور میں کتنے ہندوؤں کا نام لوں، لیکن ایک شکایت میں اپنے ہندو بھائیوں اور بہنوں سے، ہندو لیڈروں سے، ہندو لوگوں سے کہوں گا کہ ان کی اکثریت ایسے موقع پر خاموش رہتی ہے. میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ اپنی خاموشی توڑیے. آپ اس کو پولیٹیکل مسئلہ مت سمجھیے، آپ اس کو ایک انسانی مسئلہ سمجھیے، اور انسانی مسئلہ سمجھ کر اس کے خلاف آواز اٹھائیے. میں مندروں کے پجاریوں سے، سادھو سنتوں سے، دھرم آچاریوں سے، انٹلیکچوئل سے، پروفیسر سے، ٹیچر سے، ینگ بوائز اینڈ گرلز سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیے، پیسفل احتجاج کیجیے، اور یہ دکھا دیجیے کہ ابھی دیش کا ضمیر مرا نہیں ہے. اسی طرح میں اپوزیشن پارٹیوں سے بھی ایک اپیل کرتا ہوں، بہت دل کی گہرائیوں سے، پلیز ایک امید کی جوت، ایک امید کی کرن آپ نے اس وقت جگائی ہے. جب پٹنہ اور بنگلور کی میٹنگز کے بعد آپ نے یہ دیش کو سندیش دیا ہے کہ اب انڈیا لڑائی لڑے گا، اب انڈیا اٹھے گا. بہت بھاری ذمہ داری آپ نے اپنے کندھوں پر لی ہے، اور بہت بھاری، بڑی سنکھیا میں لوگوں کی دلوں میں امید جگائی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے وشواس کو ٹوٹنے مت دیجیے گا، لوگوں کی امیدوں کو ٹوٹنے مت دیجیے گا. انتہائی ضروری ہے یہ بات.
جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ جو امید آپ نے جگائی وہ ذرا سی آپس کے کسی اختلاف کی وجہ سے وہ امید ٹوٹ جائے. آپ بچائیے اس دیش کو، بچائیے انسانیت کو. اپنی پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہوں، اپنی پارٹی کی سیٹیں، فلاں پارٹی کی سیٹیں کچھ کم ہوں، پلیز فار دا سیک آف گاڈ، فار دا ویلفیئر آف ہیومینٹی، فار دا فیوچر آف دس نیشن، آپ خدا کے واسطے اب آپ ٹھان لیجیے کہ پیچھے نہیں ہٹنا. اور وہ جو آپ نے ایک امید دلائی ہے کہ ہر جگہ پر ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا جو انڈیا کا کینڈیڈیٹ ہوگا. واٹ اے بیوٹیفل نیم یو ہیو چوزن. کیا شاندار نام آپ نے چنا ہے. ہم انڈیا کے ساتھ ہیں، ہم آئیڈیا آف انڈیا کے ساتھ ہیں. آپ وفاداری ثابت کر دیجئے کہ آپ انڈیا کے وفادار ہیں، اور پھر دیکھیے کہ ہسٹری میں آپ کا نام کن گولڈن ورڈ سے لکھا جائے گا. یہ لاسٹ چانس ہے جو آپ کو ملے گا آنے والے اسٹیٹ کے الیکشنز میں اور 24 کے الیکشن میں. بہت بڑی آپ نے امید جگائی ہے. پتہ نہیں آپ کو پورا احساس ہے کہ نہیں. جو نام آپ نے چنا ہے اس میں آپ نے انڈیا کی عزت کو داؤں پہ لگا دیا. انڈیا ہارے گا تو انسانیت ہار جائے گی. انڈیا کو جیتنا ہے، اور اس کے لیے آپ کا بڑے دل کے ساتھ آگے بڑھنا اور ڈٹے رہنا یہ بہت ضروری ہوگا. اور اسی طرح میں تمام ٹرائبل لوگوں سے، ٹرائبل بھائیوں بہنوں سے، آدیواسیوں سے، تمام مائنورٹیز سے، تمام شیڈول ٹرائب کے لوگوں سے، شیڈول کاسٹ کے لوگوں سے، او بی سیز سے، تمام اقلیتوں سے اب یہ کہتا ہوں کہ بس انف از انف. بہت ہو گیا. اب اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ کو مت دیکھیے، اب دیش کو بچائیے. سکھ بھائیوں سے، کرسچن سے، بدھسٹ لوگوں سے، مسلمانوں سے، اور جو لوگ بھی اس دیش میں رہتے ہیں، ایون وہ لوگ جو کوئی دھرم نہیں مانتے، آپ انسانیت کو تو مانتے ہیں. آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کو تو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک کو تو آپ پرامن دیکھنا چاہتے ہیں. اب آپ رینک اینڈ فائل، اپنے رینک اینڈ فائل کے اندر یہ میسج عام کر دیجئے کہ اب موقع نہیں دینا ان لوگوں کو. بس ہم نے دیکھ لیا، بہت دھوکہ کھا گئے. اب مزید تجربہ کرنے کی، مہلت دینے کی، انتظار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جس نیت سے، بھاونا سے میں نے یہ بات کہی ہے، آپ پلیز اس پر غور کریں. نہ میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوں، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہوں. میں آئیڈیا آف انڈیا کے ساتھ ہوں، میں انسانیت کے ساتھ ہوں، میں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوں، میں ہیومن ویلیوز کے ساتھ ہوں. اور انہی کو وجہ سے میں اس وقت آپ کی سامنے اپستھت ہو کر، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے آپ سے یہ اپیل کی ہے. کاش کہ میرا یہ پیغام کسی طرح منی پور کے لوگوں تک پہنچے، اس پریوار تک پہنچے جس کے لوگ مرد مار دیے گئے، جس کے پرش مار دیے گئے، جس کی مہیلاؤں کے ساتھ جو کیا گیا ہے، جس طرح ان کی دیہ کو نوچا گیا ہے، ان امیجنیبل. بس میں ہوتا تو میں جاتا، اڑ کر جاتا اور ان لوگوں کے آنسو پوچھتا اور 2 شبد ان سے کہہ سکتا. میں امید کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو میرے اس سندیش کو وائرل کر سکیں، وہ میرے اس میسیج کو عام کریں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.